صحابہ کی فکر آخرت کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ صحابہ جب زندہ تھے آخرت آخر اپن بولتے نا اول آخر پہلے بعد میں بولتے نا، سب سے بعد میں جو آپ کو چیز ملنے والی ہے اس کو آخرت بولا گیا. زندگی کے سب سے آخری میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملیں گی یا جہنم ملیں گا؟ یہ آخر سے آخرت. تو آپ یہاں جو بھی کر رہے ہیں آپ کی ایک آخرت. مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایک ڈیسٹینیشن سے سٹارٹ ہوئے، آپ کا ڈپارچر پوائنٹ ہے، وہ کہاں سے آپ ڈپارٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کا ارائیول کہاں پہ ہے. تو ہمارا ڈپارچر اور ارائیول کیسا ہے معلوم ہے؟ راؤنڈ ورلڈ ٹرپ ہے. وہ اللہ کن سے ڈپارٹ ہوئے تھے، پھر واپس اللہ کا ارائیو ہونا ہے. ہمارا ڈپارچر انا للہ، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس سے سٹارٹ ہوئے، اللہ کے پاس واپس ہو رہے. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر آپ 90 سے 100 جب پڑھیں گے تو پوری آیتیں آخرت کے بارے میں ہیں. اس میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن میرے کچھ بندوں سے پوچھوں گا اچھا بتاؤ کتنے دن زندہ رہ کر آئے تم لوگ؟ تو بندے کہیں گے شاید ایک آدھ گھنٹہ بولیں گے، کچھ بھی نہیں دکھیں گا ان کو اس کے مقابلے میں. جب آخرت ٹھہر جائیں گی آگے سامنے. اور یہ آخرت کیسی چیز ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بیٹھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. تذکرہ کرتے کرتے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اچانک نام لیا، بولے اے عمر اگر تم میں سے کوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اللہ کے نبی کی حکمت ہوا کرتی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے آپ، کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کیا بولا گیا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتے میرا عمر ہوتا. میرا عمر جس طرف سے گزرے شیطان رخ موڑ لیتا. اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں دا بک آف انٹرپریٹیشنز آف ڈریم، خوابوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں ایک زمانے تک عثمانیہ یونیورسٹی جو ہماری جو سب سے مشہور یونیورسٹی ہے، بلکہ دنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اس کے سرٹیفکیٹ پہ ایک زمانے تک ایک روایت لکھی جاتی تھی، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ. بول کے تو یہ من گھڑت، بولے تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے یہ حدیث، من گھڑت حدیث لا کے ڈال دیے تھے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں. نعوذ باللہ، جو بھی ڈالنے والے تھے کم بخت جو نبی کے نام سے جھوٹ بولتے وہ ڈال دیے تھے. حدیث صحیح بخاری میں کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر صحابہ سے پوچھتے کیا تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور صحابہ خواب سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بول دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسی پوچھے، صحابہ پورے خاموش تھے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد نہیں پڑتا، کوئی ایسا خاص خواب نہیں دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک یہ سنت تھی، جب صحابہ سے سن لیتے تو آخری میں اگر خود کوئی خواب دیکھے تو بولتے آج میں نے ایک خواب دیکھا. اور مسلمانوں کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، نبیوں کے خواب وحی ہوتے اللہ کی طرف سے، نبی کا ہر خواب صحیح ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں کہتے ہوئے فرمایا میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ایک دودھ کا پیالہ لا کر دیے، میں دودھ پیا اور اتنا پیا کہ میں دودھ سے سیراب ہو گیا. اس کے بعد دودھ میرے بازو یہاں چہرے پر سے بہنے لگا، پھر وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا، پھر عمر پیا اور عمر خوب سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ عمر کے پاس سے بھی وہ بہنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اے صحابہ، دین کا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا میرے بعد وہ علم اللہ نے عمر کو عطا کر دیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیے، میرے بعد وہ علم عمر ابن خطاب کو عطا کر دیا بولے. اور بخاری کی حدیث ہے یہ. تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان سے مخاطبت میں بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں دیکھیے آپ، آخرت کے بارے میں بول رہے ہیں. اے عمر، یعنی اس صحابی کو چنو جس کے بارے میں فضیلتیں کیا کیا بتا دے رہے ہیں. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. شیطان راستہ موڑ لیتا، یعنی نبیوں کے قریب شیطان آ کے نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا. یعنی وہ صفت والی شخصیت کو مخاطب ہوئے پورے صحابہ میں، بولے اے عمر، آخرت وہ دن ہے، آخرت وہ دن ہے جب انسانیت خوف کے مارے حشر کے میدان میں گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی، گھٹنوں کے بل پوری انسانیت ہوگی. بولے ساری انسانیت گھٹنوں کے بل ہوگی. اور اے عمر، اگر تم میں سے کوئی، یعنی صحابہ میں سے کوئی، اگر تم میں سے
نبیوں کی نیکی بھی کر لے تو وہ گھٹنے کے بل ہوگا اور اس کے زبان سے ایک ہی لفظ ہوگا، اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ ہے وہ آخرت۔ اے عمر، اگر 70 نبیوں کی نیکی والا بھی کوئی شخص ہوگا اس دن تو اس کے زبان سے یہی جملہ نکلے گا، اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ہم یہاں کر کے جا رہے ہیں ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو تم لوگ، جو نعمتیں دیا ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہے۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے یہ بات کہ اللہ جب سوال کرنے اتریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جس سے اللہ نے سوال شروع کیا میدان محشر میں، اللہ کی قسم ہے وہ برباد کر دیا گیا۔ بولے کیسا دیں گے بھائی جواب آپ سے؟ اگر ہمارے آج کے حالات میں 2 کوڑی کا ہمارے جیسا انسان جو پولیس انسپیکٹر بن جاتا یا آئی بی کا بنتا، کچھ بھی این آئی اے کا بن جاتا، 2 کوڑی کا انسان، ہمارے جیسا ہی دل، ہمارے جیسا جسم، اس کا ہمارے جیسا دماغ، انہیں آپ سے سوال جواب پہ انٹروگیشن پہ اتر جائے تو آپ کی چھٹی ہو جاتی، اس کو آپ ٹیکل نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین سوال کرنے پہ اترے ہوئے ہیں اس وقت۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر آخرت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے آج معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے دل قرآن سے بالکل جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے۔ تراویح ہوئی، اب دیکھیے 1 دہا ہوا، 1 دہے کے بعد کا وہ پورے تماشے ہوئے، ڈرامے ہوئے پورے، انہیں اس کو پھولا پلا رہا، وہ لیڈر چلے گیا، او ایک قرآن ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ کبھی نبی اور صحابہ کا ہوا ایسا؟ ایک قرآن پوری ختم کرے تم رمضان کے 10 دن میں ٹھہر کے، 15 ایسی چیزیں، 10 ایسی چیزیں قرآن کے احکامات کی قرآن سے بتاؤ جو تم سمجھے اس کے پیچھے ٹھہر کے۔ تو اب آخرت آئے گی کہاں سے؟ جو کتاب میرے ہدایت کے لیے ہے، جو کتاب میرے میں آخرت کی فکر پیدا کرنے ہے، وہ کتاب کو میں سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، میرے دماغ میں نہیں ہے یہ بات کہ میرے کو اس کو سمجھنا ہے، یہ ختم ہوگی میرے پاس سوچ۔ اس سے بڑی میری جہالت کیا ہو سکتی کہ جس کتاب کو سمجھ کر مجھے آخرت کا ایگزام پاس کرنا ہے، وہ کتاب میں سمجھنے کے بارے میں آج تصور بھی ختم کر دیا۔ میں MBBS کا ایگزام لکھنے جا رہا ہوں اور جو ٹیکسٹ بک ہے وہ جو پڑھ رہا ہوں، جس لینگویج میں پڑھ رہا ہوں وہ لینگویج مجھے آتی ہی نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور آسان کر دیتے ہو سمجھنے کے لیے۔ آپ لوگ کوئی نہ کوئی کالج میں آج اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کے بکس ہے آپ کے ہاتھ میں، ٹیکسٹ بکس، آپ کو عربی آتی ہے، آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے عربی؟ قرآن ڈائریکٹ کھول کے پڑھ کے سمجھ گئے ایسا؟ ہم میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ قرآن عربک سے سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا بہت سمجھنا الگ ہے، مدر ٹنگ جیسا اردو پیپر پڑھے تو ہم سمجھتے، ویسا تو نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ اب آپ کے MBBS کی بک آپ کو عربک میں دے دی جائے، آپ کے IT کے ایگزام کی بک عربک میں دے دی آپ کو، اور کیا کرے آپ کے IT کے ایگزام کی، MBBS کے، انجینئرنگ کے ایگزام کی بک، 10th کے پورے سبجیکٹس عربک میں دے دیے۔ اب آپ روز پڑھ رہے ہیں، ایگزام لکھنے کو جا رہے ہیں، لکھ کے آتے، دماغ نہیں آ رہا، پھر خالی تو یہ پڑھ رہا، آخرت کا ایگزام کیسا پاس کریں گا میرے بھائی؟ آخرت کا ایگزام کیسا پاس کریں گے؟ تو پڑھتے چلے جا رہی، معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے۔ MBBS کا ایگزام، اچھا پڑھ رہا بھائی بچہ ہمارا، پڑھ رہا، کیا پڑھا؟ عربک میں MBBS کی بک پڑھ رہا، عربک آتی نہیں آتی؟ اچھا پھر انہیں ڈاکٹر بھی بن گیا، اب اندازہ کرو جس کو عربی کسی نہیں آتی، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، انہیں ڈاکٹر بھی بن گیا۔ پھر اس میں سے ایک بہت بریلینٹ بچہ ہے MBBS کا، انہیں کیسا ہے؟ MBBS کی پوری ٹیکسٹ بک کو حفظ کر لیا انہیں، MBBS کے حافظ ہے وہ ٹیکسٹ بک کے، ارے پھولا پینو پہ MBBS کے ٹیکسٹ بک کے حافظ ہے۔ اچھا بک میں کیا ہے بھائی، کورس میں کیا ہے؟ میں معلوم میرے کو عربک نہیں آتی، مذاق بنا دیے ہم۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ کل ہی میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 میں بولے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کے معنی کبھی محسوس کرو آپ لوگ، تم لوگ مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں، بول رہا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین مجھے یاد کرتے۔ اندازہ کرو میرے بھائی، رب العالمین بول رہے ہیں میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے ایک دفعہ ابے
ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اور یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ایسے صحابی ہے جس کی سیرت اور تاریخ میں آتا ہے کہ بہت امیر نہیں تھے, زیادہ پیسے والے نہیں تھے, غریب تھے, بہت اتنے غریب تھے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ پورا ایک دن بغیر کھائے پیے نکل جاتا ان کا. یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کوئی بہت بڑے بہادر نہیں تھے, جنگ میں جاتے تو تھوڑا سا ڈر رہتا تھا جنگ کا, تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہ جایا کرتے تھے تاکہ وہ جنگ کی شدت میں ان کو زیادہ دشمنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان کے کوئی ایسے بڑے کارنامے نہیں ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی انہوں نے یہ کیا, جیسا عمر ابن خطاب, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے اکابر صحابہ کے واقعات سناتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کر کے جا رہے, امت میں سب سے بہترین امتیوں کو بول رہے صحابہ کو, میرے گزرنے کے بعد یہ قرآن کسی سے سیکھنا ہے تو اس میں ایک نام ابی ابن کعب کا ہے, 4 میں کے. یہ وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس دوڑتے دوڑتے آ رہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس تھوڑی پھول رہی. آپ بولے یا رسول اللہ سب خیر تو ہے؟ بولے ہاں ابی میں تیرے لیے آیا. بولے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان, آپ مجھے بلا لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں نہیں, مجھے اللہ کا حکم ہوا. کیا حکم ہوا یا رسول اللہ؟ میرے پاس جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی, اے جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ ابی کو جا کر قرآن کی یہ تلاوت اتنا حصے کی کر کے سنا کر آئے. ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کر کہا, میرا نام اللہ نے لیا. کہا ہاں تیرا نام اللہ نے لیا. دوسری بار بولے یا رسول اللہ میرا نام اللہ لیے, ہاں تیرا نام اللہ لیے. اندازہ کریے کیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نبی کو بھیجا رہے میرے ابی کو جا کر قرآن کی تلاوت سنا کرو. ان کی خوبی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, عبداللہ ابن مسعود, وہ اصحاب صفا کے انتہائی, عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ, قریبی لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے علم سیکھنے دین کا. جیسے ہی قرآن نازل ہوئی سیکھ لیا, اور ان کو کوئی غور نہیں کرتا. یہ اتنی تڑپ سے اس کی تجوید, اس کی قرات اور ایک ایک آیت پر عمل اور فکر کی کوشش کرتے, اور جب کرتے تو سوچتے کہ نہیں میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں, مجھے اور بہتر کرنا ہے, میں اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. ان کی وہ جو تڑپ ہے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ, جاؤ میرے ابی ابن کعب کو قرات سنا کرو میرے نبی پر. اللہ, صحابہ کی فکر آخرت تھی. ان کی فکر کیا تھی؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا, رسول کو بھیجا گیا. کس رسول کو بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت ہے. جہاں پوری قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آراف کی آرین میں پورا میں پورے روحوں سے وعدہ لیا کس کی عبادت کرو گے, سب نے رب کی عبادت کا وعدہ کیا. وہی اللہ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت میں, میں نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. ایک تو پورے انسانوں کی روحوں کو جمع کیے, اب بول رہے ہیں کہ پورے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. اور پورے نبیوں سے میں پوچھا کہ اگر میں تم لوگوں کی موجودگی میں جب تم لوگوں کو نبوت دے دوں گا, تم کو کتاب عطا کروں گا, اس دوران اگر میں میرے ایک رسول کو بھیجوں, کیا تم لوگ وہ رسول کی اطاعت کرو گے اور اس کی مدد کرو گے کہ نہیں؟ بولے پورے رسول اور نبیوں کی روحیں اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ اگر وہ رسول ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں گے تو ہم اس رسول کی اطاعت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امت کے ہیں ہم. تو ہم تو مذاق بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور جانا اس زمین پر. اتنا بڑا مقصد لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ساری انسانیت قرآن کی اطاعت پہ آ جائے. اور آج مسلمان خود قرآن کو بازو رکھ کے دوسروں کے قانونوں کو سر پہ لے کے پھر رہا. میں کل بھی بولا, آج بھی پھر دہرانا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا وہ شعر, بتوں سے تم کو امیدیں اللہ سے نا امیدی, بتوں سے تم کو امیدیں اللہ سے نا امیدی, بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. یا اللہ مدد بولنے نہیں آ رہا, یا علی مدد سے تجھے امید ہے, یا اللہ مدد سے نا امیدی, یا علی مشکل کشا سے امید ہے, یا اللہ مشکل کشا سے نا امید ہے, یا غوث اعظم سے امید ہے, یا اللہ سے نا امیدی. بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. درگاہوں سے تجھ کو امید ہے,
مسجد سے نا امیدی، بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ جس مقصد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ جو مقصد بنائے اپنا کہ اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے گھر کے ہر فرد کے دل میں، ساری زمین والوں کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کی توحید کو بیان کر دیں، آج ہم اس سے دور ہو گئے پوری طرح. آج تو ڈاکٹروں سے امید ہے ہماری، اللہ سے نا امیدی ہے. ڈاکٹر آج آپ کو پریسکرپشن مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو، اللہ نہ کرے کروڑوں مرتبہ، لیکن ہو گیا اگر اللہ نہ خواستہ، اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے دیا، وہ دوا فالو کرتے نہیں کرتے؟ کرتے، منہ پھوڑ دے کے کرتے، گر کے پڑھ کے کرتے، اس کو بچنا ہے، ڈاکٹر بولا ہے کرنا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ نہیں کرتے، گر کے پڑھ کے کرتے. کتنی بھی قیمتی رہو لاتے، اب آکسیجن کے لیے کیسا مر جا رہے ہیں، اب کہاں کا جا کے لانے کو جا رہے ہیں، روز کتنی سانس لے رہے ہیں، غور کریں پھگٹ میں کتنے مر رہے ہیں، خالی ایک تھوڑی آکسیجن کم ہوگی تو پیدا ہو کے مرنے تک کتنی لیے، خالی 80 میٹرک ٹن سعودی بھیج رہا تو احسان، او سعودی بھیج رہا ہمارے کو، کتنے میٹرک ٹن اللہ فری دیے تھے ابھی تک، کبھی سوچے؟ وہ دوا کا ایگزامپل دے رہا تھا، وہ چھوڑ دیا، پھر یاد دلا رہا ہوں. دوا دیا ڈاکٹر، علاج اما کو دیا آپ کے دوا، یہ انہوں کرے تو اب کیسا لگ جاتے اما کے پیچھے کرو بول کے، لگتے نہیں لگتے؟ ڈاکٹر پہ ایمان ہے نا دوا کے اوپر؟ نبی بول رہے ہیں تھوڑی کلونجی کھا لو، موت کے سوائے سب کا علاج ہے. ایمان ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی ہم نسخہ دے کے جا رہے ہیں، اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، پرانے بڈھیوں کے زمانے کے باتیں بول رہے ہیں. یہ ایمان ہے ہمارا نبی کے اوپر. ڈاکٹر کے ہنستے، ڈاکٹر پہ تیرا ایمان، نبی سے نا امیدی، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے ڈاکٹر کی دوا کو اٹھا کے پھینکوں گا میں تو 2 کوڑی کی دوا، 2 کوڑی کا ڈاکٹر ہوں. میرے رسول سے بڑا، میرے نبی کے قول سے بڑا، نعوذ باللہ. نہیں سمجھے؟ کائنات کے ڈاکٹر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تھوڑے سے کلونجی کے بیج بولے، یاد رکھ کے کھانا شروع کرو سحری میں، افطار میں، چھوٹی سی چیزیں دیکھو، یقین سے کھاؤ، ہوتا کی نہیں کی تے بیجا کیا کرتے کی. مسئلہ بیجوں پہ ایمان کا نہیں ہے. پیاس پانی نہیں بجھاتا، رب کا حکم بجھاتا. آگ نہیں جلاتی، رب کا حکم جلاتا. وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہو گئی تھی نا. پانی نہیں ڈباتا، رب کا حکم ڈباتا. وہی پانی رستہ بن گیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے. کلونجی نہیں دیتی. تم ایمان کتنا لائے اس کی اہمیت ہے نبی کے قول کے اوپر. استعمال کرو. یہ ایک نسخہ دے دیا کووڈ کا، کوئی ایک بھی آپ میں سے بچ گیا تو انسانیت کو بچانے کا ثواب مل جاتا ہے میرے کو انشاءاللہ.